بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک بہت ہی خاص ویڈیو ایک اہم ٹاپک پر لے کر آیا ہوں، جس پر میں بات کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ باتیں تو آگے بہت چل رہی تھیں کشمیر پر۔ میں نے میری ابھی حالی ویڈیو ایک اپلوڈ کی، کشمیر کے مسئلے کا حال، اس پر میری یہ ویڈیو پارٹ 2 تھی، سردار توقیر کے ساتھ باتوں کے حوالے سے۔ اس پر پارٹ 1 بنایا ہوا تھا، لیکن میں نے وہ اپلوڈ نہیں کر سکا۔ اسی پر میرا ارادہ تھا پارٹ 3 بھی لانے کا، تھوڑی سی اس میں امینڈمنٹ کرنے کے بعد، تھوڑی تبدیلی کرنے کے بعد اس کا پارٹ 3 لانا تھا میں نے۔ لیکن اس سے پہلے ہی ایک ایسی بات ہو گئی کہ جس پر میں بات کرنا بہت ہی ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ کچھ نہیں تو کیونکہ خاموش رہنا تو گناہ ہے، اور کچھ نہیں تو غلط بات کو غلط ہی کہوں گا، اور کم از کم اپنا ایک فرض پورا کرنے کی کوشش کروں گا، اور اس ملک کی خدمت اور اس کو بہتر بنانے کی کوشش میں اپنا کردار ادا کرنے کی نیت سے یہ ویڈیو لے کر آیا ہوں۔ اور محسوس کرتا ہوں کہ کم از کم اس کے بعد کم از کم اپنے آپ کو پاکستانی کہنے پر فخر ہوگا۔ اور اس کا جواب اس لیے ضروری ہے کہ اس میں ایک طرح سے بہت ہی جو اس کا کومنٹ تھا، یہ کومنٹ نے مجھے بہت ہی زیادہ سوچنے پر مجبور کیا، اور میں نے بہت زیادہ اس کے اوپر سوچتا رہا کہ یہ کیوں ایسا کومنٹ اس بندے نے لکھا ہے، اور یہ کیسے اس نے لکھ دیا، سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ یہ ایک ضیاء الحق صاحب کی ایک ویڈیو تھی جو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ اپنی یہ ویڈیو میں مختصر ہی بتاؤں گا، اس کا لنک میں کومنٹ میں ڈال دوں گا، ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، پوری کلپ آپ خود دیکھ لینا۔ شارٹ سا اس نے ضیاء الحق صاحب نے بولا کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا اور اسلام کے نام پر ہی قائم رہے گا۔ اگر اجتماعی طور پر ہمارے اعمال ٹھیک ہوئے تو کوئی ہماری طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکے گا۔ تو عناصر یہ سوچ رہے ہیں کہ اس کے ٹکڑے ہو جائیں گے، یا یہ تتر بتر ہو جائے گا، یا بکھر جائے گا، یا جو قوتیں اس وقت اندرونی یا بیرونی، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا اگر فضل رہا، اور اگر ہمارے قوم کے اپنے اجتماعی اعمال ٹھیک رہے، تو اس ملک کی طرف کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ یہ ان کی ویڈیو تھی، اس کی ویڈیو پر، اور یہ ملک شروع سے جب اس کو کہتا ہے کہ اسلام کے نام پر قائم ہوا، اور انشاءاللہ اسی کے نام پر قائم رہے گا۔ اور اس کو دو ٹکڑے کرنے والوں کی کوششیں ہمیشہ ناکام ہوتی رہیں گی۔ یہ ان کا کلپ تھا، ویڈیو تھی۔ تو اس پر طفیل خان نے لکھا کہ بدقسمتی سے یہ سب سے بڑا جھوٹ تھا کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا، بلکہ یہ اصل میں یہود کے ایجنڈے تھا۔ بس یہ جو اس نے آخر میں جو اس کا کلپ ہے کہ یہ یہود کے ایجنڈے پر بنا، تو مجھے اس نے بہت ہرٹ کیا، تکلیف دی۔ لہٰذا میں نے پھر مجھ سے رہا نہیں گیا، تو میں نے اس سے پوچھ لیا کہ کیا یہودیوں نے اس کو بنایا؟ تو اس کے جواب میں یہ مجھے لکھتا ہے کہ پختونوں کو پاکستان بننے کی وجہ سے پختون تقسیم ہوئے، پختونوں کو تقسیم کیا، پنجابیوں کو تقسیم کیا، کشمیریوں کو تقسیم کیا۔ انگریزوں نے بادشاہی ان کے غلام ڈکٹیٹروں جو ابھی تک ہم پر مسلط ہیں، قبائل پر بمباری کی ڈالر کے بدلے میں۔ جہاں اچھی زمین ہو وہاں پر ان ظالموں کا قبضہ ہے، اور قبضہ ہے۔ بس اور بھی باتیں ہیں، مگر تھوڑا بہت تو آپ بھی جانتے ہوگے۔ اب یہ ویڈیو اس کا کومنٹ تھا کہ اس کے مطلب ماننے کے مطابق پاکستان یہودیوں نے بنایا، کہ اس کی وجہ سے پختونوں کو تقسیم کر دیا، کشمیریوں کو تقسیم کیا، اور پنجابیوں کو تقسیم کیا، اور تقسیم کا ہو گئے۔ تقسیم ہونے کی وجہ سے بس یہ اس کو ایجنڈا کہہ رہے یہودیوں کا۔ مجھے جہاں تک مجھے یہ کمنٹ کی سمجھ آئی ہے، تو میں نے کہا کہ میں تو صرف اتنا جانتا ہوں کہ میں رات کو سوتا ہوں نا، رات کو جب میں سوتا ہوں تو مجھے صرف اس ملک تو میں بے فکری سے سوتا ہوں۔ مجھے کوئی غم نہیں ہوتا کہ کوئی میرے دروازے کو توڑ کر اندر گھسے گا، کبھی بھی کوئی لات مار کے دروازہ توڑے گا اور اندر گھسے گا، اور مجھے کوئی فکر نہیں ہوتی، غم نہیں ہوتا کہ مجھے کوئی گوشت وغیرہ مرغی کا
کوئی مرغی کا گوشت وغیرہ، مجھے کوئی فکر غم نہیں ہوتا کہ میں کوئی مرغی کا گوشت وغیرہ لے کر کہیں روڈ سے گزروں اور کسی چوک میں آ کر کوئی ہندو مجھے روکے اور پوچھے کہ بھائی یہ گائے کا گوشت ہے کہ کیا ہے، کس کا گوشت لے کے جا رہے ہو۔ تو باقی جنہوں نے ڈالر لے کر بمباریاں کروائیں، یہ ان کی غلطی ہے، انہوں نے اپنی خود مختاری کو بمباریاں کروائیں۔ خاص طور پہ یہ جو ڈرون اٹیک وغیرہ کی بات کروں گا کہ وہ جو ہوئے ان کے حوالے سے میں کہوں گا کہ اپنی غلطی ہو، اپنے لوگوں کے اوپر کوئی اٹیک کروانا ہو تو وہ دوسروں سے نہیں، وہ خود کریں تو اپنے بھائیوں کو خود ماریں تو زیادہ اچھا ہے، دشمنوں سے دوسروں سے مروانا اچھی بات نہیں ہے۔ وہ تو میں وہ ان کی بات کروں گا، ڈرون اٹیک وغیرہ کی۔ باقی جو بمباریاں ہیں ان پر الگ سے ایک ٹاپک آئے گا، اس پر الگ سے اگر میرے ساتھ اس نے آگے کنٹینیو کیا، کیونکہ میرے جواب کے بعد اس نے ابھی تک مجھے کوئی، ان 2 جوابوں کے بعد اس نے مجھے ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا، اگر اس نے کوئی کہا تو پھر اس کے حوالے سے آگے فردن بات کروں گا۔ لیکن فی الحال ڈرون اٹیک تک تو میں کسی حد تک جانتا ہوں، اور یہ بات نوٹ بھی ہوئی ہے کہ 2013 میں اور پھر اس کے بعد 2013 میں اور 2013 سے پہلے جو پیپل پارٹی کا دور تھا اس دور میں، اور 2013 کے بعد جو نواز شریف کا دور تھا 2018 تک، جتنے بھی ڈرون اٹیک ہوئے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ان کا اسٹیٹکس آپ یوٹیوب پر سرچ کر سکتے ہیں۔ مشرف کے دور میں بھی جو اٹیک ہوئے ہیں اگر ڈرون، تو وہ بھی مجھے نہیں لگتا کہ زیادہ ہیں، سب سے زیادہ 298 کے، اور 298 کچھ میں یاد آ رہے ہلکے 200 سے ابو جو تھے وہ پیپل پارٹی کے دور میں، اور 300 سے ابو جو ہے وہ نواز شریف کے دور میں تھے، اٹیک ہوئے تھے۔ تو الحمدللہ عمران خان کے آنے کے بعد ایک بھی ڈرون اٹیک نہیں ہوا، اور مشرف کے دور میں میرا خیال ہے 58 تھے، مجھے کنفرم یاد نہیں، لیکن میں کوئی پکی بات اس پر نہیں کروں گا۔ لیکن میں صرف اتنا کہوں گا کہ میں بے فکری سے رات کو سوتا ہوں، مجھے گھر میں کسی کے گھسنے کا خوف نہیں ہوتا کہ کوئی رات کو دروازہ توڑ کر اندر گھسے گا، جیسے آج کشمیر میں ہوتا ہے۔ مجھے کئی بار ایسا بھی ہوا ہے کہ اپنے گھر کا دروازہ ہم کنڈی بھی نہیں لگی ہوتی اور وہ پورا کا پورا دروازہ بھی کھلا ہوتا ہے الحمدللہ، لیکن ہم آرام سے سکون سے سو جاتے تھے، کبھی کسی کا خوف نہیں ہوا کہ باہر سے کوئی انڈین آرمی، ہندو فوجی آ جائے گا۔ اگر یہ پاکستان نہ بنتا، خدا کی قسم اگر پاکستان نہ بنتا تو یہاں پر حکومت ہندوؤں کی ہی چلتی، کیونکہ جمہوریت کے اندر تو سر گنے جاتے ہیں، جمہوریت کے اندر سر گنے جاتے ہیں، اور اگر گنے گئے تو ہندوؤں کی تعداد مسلمانوں سے 3 گنا 4 گنا زیادہ ہے۔ تو جب بھی حکومت بنتی یہاں پر تو وہ جمہوریت کی روح سے وہ ہندوؤں کی ہی حکومت بنتی، مسلمانوں کا کبھی بھی کوئی حکمران وزیر اعظم نہیں بن سکتا یہاں پر انڈیا میں، کبھی بھی۔ کلیکٹیو جمع کر لو سب کی، بنگلہ دیش، پاکستان، سب کی آبادی جمع کر لو تب بھی نہیں بن سکتا۔ میرا ماننا ہے آج سکھ وہاں پر لگے ہوئے ہیں، سکھ ہیں نا، آج سکھ بھی ہیں وہاں پر رہتے ہیں سب، وہ الگ خالستان بنا کر دکھا دینا، سکون سے اپنی زندگی گزار رہے ہو، خاموشی سے سکون کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہو، روڈ پر سکون سے گھومتے ہو۔ کیا ہوا تھا پچھلے کرونا کے دنوں میں یار، وہ ویڈیو کیسی وہ بنا رہے تھے کہ مسلمانوں سے جا کے سبزی نہیں خریدنی، یہ گندی سبزی بیچتے ہیں، یہ گندا وہ بیچتے ہیں، اور وہ باقاعدہ طور پہ ایسا بائیکاٹ کر رہے تھے کہ وہ مالٹی سا رومال ہوتا ہے وہ انہوں نے اپنے دکانوں کے اوپر باندھا ہوا تھا، دروازے کے جس دکان کے اوپر رومال باندھا ہوا تھا اسی کی دکان سے جا کے وہ خریدتے تھے۔ تو بھائی کمپرومائز کر کے ہندوؤں کے ساتھ تمہیں رہنا پڑے گا، اگر تم تقسیم نہ ہوتے تو بہت سی باتوں میں تمہیں کمپرومائز کر کے رہنا پڑتا، کبھی بھی اپنے سکون سے سانس نہیں لے سکتے تھے۔ مجھے یاد ہے پچھلی دفعہ میں فیس بک پر ایک اور ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ ایک کمرے کے اندر چٹائی پڑی ہوئی تھی، جائے نماز،
اور ایک دیوار کے اوپر تسبیحیں لٹکی ہوئی تھیں، اور وہاں پر ان لوگوں نے چھاپا مار دیا کہ تم لوگ یہاں پر مسجد بنائی ہوئی ہے، یہاں پر تم لوگ کیوں نماز پڑھتے ہو، اکٹھے کیوں ہوتے ہو، اکٹھے تم لوگ یہاں پر نماز کیوں پڑھتے ہو۔ پچھلے دنوں ایک اور ویڈیو میں نے دیکھی، ایک پلاٹ کے اندر مسلمان نماز پڑھ رہے تھے، جمعے کی نماز پڑھ رہے تھے، اور اس کے ساتھ میں دو گروپ بنا ہوا تھا ہندوؤں کا، اور دو ہندو ان میں بیٹھ کر ہنومان وہ اپنی چالیسا کا وہ اونچی اونچی آواز میں وہ گا رہے تھے، اور مسلمانوں کو جمعے کی نماز وہ پلاٹ کے اندر پڑھنے نہیں دے رہے تھے۔ مسلمان کہہ رہے تھے کہ ہماری ادھر مسجد چھوٹی ہے، جمعے کی نماز ادا نہیں ہو سکتی، لہٰذا ہم یہاں پر نکل کر نماز پڑھنے آئے ہیں، اور یہ ہمیں اس طرح سے تنگ کر رہے ہیں، اور میڈیا والے وہاں پر ان کو کوریج کر رہے تھے، اور میڈیا والے ان کو روک رہے تھے۔ یہ بات یہ ہے کہ میڈیا والے ان ہندوؤں کو روک رہے تھے کہ تم لوگ یہاں پر نہ کرو، اور وہ ہندو سرفرے ایسے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم نہیں مانیں گے ان کو، کیوں نہیں پڑھنے دیں گے ان کو یہاں پر نماز، اور یہ پڑھیں گے تو پھر ہم بھی یہاں پر چالیسا کا وہ کریں گے، مجلس کریں گے، اپنی ہنومان چالیسا کی مجلس کریں گے۔ تو پھر وہ بھی اس طرح کی بسط تھے۔ اور بھائی ایسے موقعوں پہ جب فساد شروع ہوتے ہیں نا، تو پھر میڈیا بھی اور پولیس بھی کچھ نہیں کر سکتی۔ اپنے ملک کے حالات دیکھ لو، تحریک لبیک والوں کا سسٹم، تو وہاں پر تو روز پھر ایسے واقعات ہوتے۔ سب سے بس اہم بات یہی کہوں گا کہ جیسا میں نے لکھا یہاں پر سامنے کہ سکھ ہیں نا، وہاں پر سکھوں کو بولو آزادی لے کر دکھائیں۔ بس صرف ایک اپنے وہ مثال دیتے ہیں نا، ٹھنڈے دودھ کو پھونک مارنے والی بات ہے۔ تم ٹھنڈے دودھ کو پھونک مار رہے ہو۔ آج جاپان اور چین ترقی کر کے ہم ترقی کر گئے، اور ہم ان پڑھ لوگ بس اپنے وقتی فائدے کے لیے، یقین کرو ہمارے گھر میں بھی 1997 میں مجھے یاد ہے کہ ہمارے گھر میں بھی ایک آٹے کا ڈبہ اور ڈالڈے کا ڈبہ اور آٹے کا تھیلا دے کر گئے تھے کہ نواز شریف کو ووٹ دینا ہے، اور ساتھ میں ایک گاڑی کا کرایہ بھی دیا تھا بکنگ کا۔ تو آج تک ہم لوگوں نے کیا کیا ہے؟ یہ اپنی غلطی ہمیں نظر نہیں آتی کہ ہم لوگ ڈالڈے کے ڈبے اور آٹے کے تھیلے کے لیے بکتے رہے ہیں۔ ہم لوگ ایک ووٹ ہم اپنا ایک ووٹ، اپنے گھر کا ایک ووٹ صرف ایک بوری تھیلے آٹے کے لیے اور ایک ڈالڈے کے ڈبے کے لیے بیچتے رہے ہیں ہم لوگ آج تک۔ ہم لوگوں نے کبھی سوچا کہ 1989 میں سب سے پہلے ہم نے جرمنی کو قرضہ دیا 30 سالوں کے لیے، اس کے بعد 1989 کو سب سے پہلا قرضہ ہم نے لیا۔ ہماری عوام میں غیرت ہوتی، اسی وقت پوچھتی حکومت سے، پیپل پارٹی سے، اس ٹائم پر پوچھتی سب سے پہلا قرضہ 1989 میں سب سے پہلا قرضہ لیا گیا، اور اسی وقت پیپل پارٹی کی حکومت سے پوچھتی کہ بھائی آپ لوگوں سے پہلے تو ہم لوگوں نے جرمنی کو قرضہ دیا، اب تم لوگوں کو ایسی کیا مجبوری پڑ گئی تم لوگوں نے قرضہ لیا؟ نہیں جی، ہم نے کچھ بھی نہیں پوچھا، ہم نے کہا تم بھی کھاؤ ہم بھی کھائیں، کھلاؤ ہمیں۔ انہوں نے قرضہ لیا، اس کے بعد نون لیگ آئی، نون لیگ نے قرضہ لیا 1989 کے بعد 1993 میں نون لیگ آئی، نون لیگ نے قرضہ لیا، پھر پیپل پارٹی آئی، اس نے قرضہ لیا، پھر نون لیگ آئی، اس نے قرضہ لیا۔ سب سے زیادہ قرضے تو انہی دونوں نے لیتے رہے، اور ہم بھی ان لوگوں کو ہر بار انہی لوگوں کو جتاتے رہے۔ حالانہ کہ پہلی دفعہ قرضہ لیا پیپل پارٹی نے تو دوسری بار ان کو اقتدار میں نہیں ملنا چاہیے تھا، پہلی بار نواز شریف نے 1993 میں قرضہ لیا، نون لیگ نے قرضہ لیا، اس کے بعد ان کو اقتدار نہیں ملنا چاہیے تھا۔ پھر اس کے بعد اگر یہ حالات ہوتے جو اب بنے ہوئے ہیں تو پھر میں بھی تمہارے ساتھ ہوتا۔ ابھی خود ہی اپنے ہاتھوں سے تم لوگوں نے اس ملک کو تباہ کیا، اپنے ڈالڈے کے ڈبوں کے لیے اور ڈالڈے کی بریانی کی پلیٹوں کے پیچھے اور ڈالڈے کے ڈبوں کے پیچھے اور آٹے کے تھیلوں کے پیچھے تم لوگوں نے اس ملک کو تباہ کیا۔ آج تم کہتے ہو کہ یہ یہودی ایجنڈا ہے؟ پہلے اپنی غریب عوام کو ووٹ کی اہمیت سمجھاؤ، اور ان لوگوں نے بھی بڑا ٹکا کے کام کیا ہے نا، سیاستدانوں۔ قصور عوام کا بھی اتنا نہیں ہے، قصور تھوڑا سا عوام کا ہے لیکن زیادہ عوام کا بھی نہیں ہے۔ ان لوگوں نے بھی بڑا سیاست والا کام کیا، انہوں نے کبھی سرکاری اسکولوں کا معیار ہی بلند نہیں کیا، سرکاری اسکولوں کا معیار ہی بلند نہیں ہوا۔ وہاں پر پڑھنے والا بچہ کسی اسکول میں آگے نکل ہی نہیں سکا۔
ان اسکولوں کا معیار ہی انہوں نے بلند نہیں کیا جن اسکولوں میں 70% لوگ غریبوں کے بچے پڑھتے تھے، 70% غریبوں کے بچے پڑھتے تھے، جن اسکولوں میں ان اسکولوں کا معیار ہی ان لوگوں نے اوپر نہیں جانے دیا، لہٰذا یہ غلام ابن غلام بنتے رہے۔ اس لیے اپنے غریب عوام کو ووٹ کی اہمیت سمجھاؤ، دیکھنا کیسے ان ظالموں سے پیچھا چھوٹتا ہے پھر تمہارا۔ اور جب تک تم لوگوں کو ووٹ کی اہمیت کا احساس نہیں ہوتا تب تک یہ جمہوریت تمہیں سانپ کی طرح کھاتی رہے گی، دیمک کی طرح کھاتی رہے گی، تو اور تم تباہ ہی ہوگے۔ والسلام، خدا۔